گاندھی جو کانگریس کا صدر تھا، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، قرآن شریف کا مطالعہ کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ گاندھی جو کانگریس کا صدر تھا، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، قرآن شریف کا مطالعہ کرتا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا، گاندھی جی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تھا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت سنی، خیال آیا کہ بڑی کتاب ہے، اس میں کچھ ضرور لکھا ہو۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر شریعت اور امیر البیان تھے، جن کے بارے میں امام العصر مولانا انور شاہ نے کہا تھا کہ عطا اللہ شاہ کا ایک بیان اور انور شاہ کے 50 سال درس بخاری، فرمایا عطا اللہ شاہ کے بیان میں جان زیادہ ہے، امت کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ان سے ایک عدالت میں پوچھا گیا کہ آپ قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، اور دیوبند کے علماء سب متفق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام جماعت، خواہ وہ قادیانی ہو یا لاہوری ہو، وہ کفار ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی عادت تھی کہ وہ ایک آیت پڑھتے تھے، اور اگر دن میں کئی جگہ تقریر ہوتی تھی تو دعویٰ وہی ہوتا تھا کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے، اور آیت بھی وہی ہوتی تھی اور مضمون بالکل دوسرا ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنے معلومات دی تھی ان کو۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جج کے دل میں علماء دیوبند کی عظمت، ہیبت اور وقار بیٹھ جائے کہ اتنا بڑا طبقہ ہے کہ ان کے مقررین، ان کے مناظرین، وہ اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، اور وہ سب کے سب متفق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری جماعت دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، تاکہ بزرگوں کی بھی عظمت اور ان کی حقانیت دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری اور منصب کی بات ہوتی ہے۔ ہر شخص آسانی سے نہیں سمجھتا، کیونکہ سمجھنے والوں کی سمجھ میں بھی زمانہ گزرا ہوتا ہے، اور سمجھنے والوں کی سمجھ جو ہے یا تو عطا الہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً سمجھتے ہیں، اور یا یہ کہ ان کی کسب، محنت، ان کی مراجعت الی الدین اور ان کا رجوع الی اللہ، اس میں وہ اس مقام کو پہنچ چکا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور ہول فول اور خراب باتیں کرنے لگا، تو اس زمانے میں بحیرہ میں ایک عالم تھا حکیم نور الدین، اور اس نے حدیث تو شاہ اسحاق سے پڑھی تھی، لیکن شاہ اسحاق ان سے ناراض تھے بہت۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ طالب علم جب دور حدیث کر کے فارغ ہوتے تھے تو بس آخری سبق کے بعد طالب علم بستر باندھ چکے ہوتے، چلے جاتے۔ تو ہر طالب حدیث ختم ہونے اور دعا کے بعد اٹھ کے اور شاہ اسحاق کی خدمت میں آتا، تو حضرت ان سے کوئی بات کرتا کہ تو یہ خیال کر، یہ خیال کر۔ یہ تو اول اٹھ نہیں رہا تھا، اور لڑکوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ نا، آخری دن ہے استاد سے ملنے کا۔ تو یہ بڑے بادل ناخواستہ اٹھا اور شاہ صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی منہ موڑ لیا اس طرح۔
کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر یہ اٹھ کے چلا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں نے اس کو اپنا منصب حوالے کیا کہ یہ کام ہمارا آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں کرنا ہے، تو یہ ایک دفعہ اس کا اعلان کر گیا باقاعدہ کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے نبی آخر الزمان ہے اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو شاہ اسحاق کو پتہ چلا وہ زندہ تھے ابھی. ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ تھی، یہ اٹھ نہیں رہا تھا اور آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ کوئی نصیحت کی. تو آپ نے کہا ہر انسان جب علم مکمل کرتا ہے اس پر ایمان اور علم کا نور بڑھتا ہے، لیکن اس کو میں دیکھتا تھا کہ جیسے جیسے اسباق ختم ہو رہے تھے اس پر کفر کی سیاہی پھیل رہی تھی، اور آخری دن اس کا چہرہ بالکل جہنمیوں کا چہرہ تھا. تب جا کر کے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول ہونے کا قباحت و غلاظت حاصل کی اور ابدالآباد کے لیے جہنمی ہوا ہے. اپنے حق معیار کے ساتھ اور محور کے ساتھ آدمی ڈٹا رہا ہے. ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. جب مسجد سے گزرتا تھا نمازی دیکھ لیتا تھا، اے بھائی 10 روزگار خیل جمع شوی، یہ کیا بے روزگار جمع ہوئے، کوئی کام نہیں. ایک دفعہ میں نے کہا یار فوت ہو گئے لیکن اچھے عمل میں تو نام لے سکتے. میں نے کہا اکبر لالا نماز میں کیسے آیا ہو آپ کو پتہ نہیں. میں نے عبد الباسط کا کیسٹ سن لیا. میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہ بس دل نے کہا آج کے بعد نمازیں پڑھوں گا. مرتے دم تک قضا نہیں کی. عبد الباسط کی کیسٹ سن کے وہ تو دلوں کو سینوں کو پھاڑ دیتا ہے. بالکل میں کوئی شک نہیں. زمانے حال میں پورے عالم میں قرآن پڑھنے والا ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو عبد الباسط تھا. چیلنج کے ساتھ ان کی تلاوت یہود نصارہ کو سنائی گئی اور وہ یہودیت و نصرانیت سے تائب ہو چکے، توبہ کر چکے. گاندھی جو کانگریس کا صدر تھا، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، قرآن شریف کا مطالعہ کرتا تھا. تو کسی نے ان سے کہا گاندھی جی یہ کیا کر رہا؟ کہا تھا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت سنی، خیال آیا کہ بڑی کتاب ہے، اس میں کچھ ضرور لکھا ہوگا. پورا مکمل مطالعہ کرنا تھا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں.